اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ سارے ملک کی قربانیاں، ملک کے ہر طبقے کی قربانیاں کیا تھیں، تو ہمیں یہ بات ماننے میں ذرا برابر جھجک رہی ہوگی، چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کہ اس ملک کے مسلمانوں نے اور کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان لوگوں نے اپنی اپنی بساط بھر کوشش کی ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر آج جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور خاص طور پر مسلک اہل حدیث جس طرح سے نشانے پر ہے، جس طرح سے سلفیت کے نام پر اہل حدیثوں کو اس ملک کے اندر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ بات کھل کر کہنے دیں کہ اس حکومت کے کچھ اداروں کے اشاروں پر جس طرح سے میڈیا اہل حدیثوں کو نشانہ بنا رہا ہے، سلفیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر بات سلفیوں کی ہے، بات وہابیوں کی ہے، بات اگر اہل حدیثوں کی ہے، تب پھر ہم سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے تم اپنی تاریخ بھی دیکھ لینا، ہم اہل حدیثوں کی تاریخ بھی آزادی کے سلسلے میں دیکھ لینا۔ وہ جو آج حکومت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج ذرا جائزہ لے کر بتائیں کہ جب ہندوستان کی آزادی کے لیے کوشش ہو رہی تھی تو یہ لوگ کہاں تھے؟ ان کی وہ تنظیمیں کہاں تھی جو آج دیش بھکتی کے نعرے لگاتی ہے، جو آج دیش بھکتی کا نعرہ لگا کر دنیا کے سامنے وطن پرستی کا معیار بننے کی کوشش کر رہی ہے؟ وہ کہاں تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کا اپنا وجود بھی تھا کہ نہیں تھا؟ بلکہ اگر ہم کہنا چاہیں تو یہ کہہ بھی سکتے ہیں، آج بھی اسی فکر سے جڑی ہوئی ایک تنظیم ایسی ہے جو ہر سال یوم آزادی کو بلیک ڈے مناتی ہے۔ آج بھی اس ملک کے اندر اسی حکمران تنظیم کی آئیڈیالوجی سے جڑی ہوئی ایک تنظیم ایسی ہے جو ہر آزادی کے دن بلیک ڈے مناتی ہے، اور آج کی تازہ تاریخ بھی سناؤں کہ آج کے دن بھی انہوں نے بلیک ڈے منایا ہے۔ ان کی وطن پرستی پہ کوئی سوال نہیں، ان کے اپنے ملک سے بے وفائی پہ کوئی بات نہیں، لیکن وہ اہل حدیث، وہ وہابی، وہ سلفی جنہوں نے اس ملک کے لیے جی جان سے قربانیاں دی، جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنا سب کچھ لٹایا ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انگریز کی غلامی سے اس ملک کو آزاد کروایا جائے، آج ان کی نیتوں پہ شک ہے۔ آج جنہوں نے قربانی دی ملک کے لیے، آج انہی کے لیے یہ سوال کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں سے ان کا خاتمہ کیا جائے، اس نظریے کا خاتمہ کیا جائے۔ میں صاف لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہابی آئیڈیالوجی کسی سعودی عرب یا کسی اور ملک سے آئی ہوئی عصر حاضر کی پچھلے 10 سال کی آئیڈیالوجی ہے، نہیں، غلط ہے۔ یاد رکھنا، مسلک اہل حدیث قرآن و سنت کی اتباع تھی، اور قرآن و سنت کی اتباع ہے، قرآن و سنت کی اتباع رہے گی۔ اسی حوالے سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب توحید کی دعوت وہاں شروع کی تو ہم نے ان سے جو مناسبت پیدا کی وہ صرف اس نظریاتی وابستگی کی وجہ سے کہ توحید خالص انہوں نے نظریہ بلند کے جو دعوت دی تھی وہ وہی دعوت تھی جس کے علم بردار ہم تھے۔ کوئی اگر آج یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم سعودی عرب یا کسی اور ملک سے مخصوص قسم کے نظریات لا کر یہاں پرونا چاہتے ہیں، ہم اسے دعوت دیتے ہیں کہ تم آؤ اس مسلک اہل حدیث کی تاریخ کو اس ملک کے